السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایم اے انگلش پارٹ 2 کے پاس پیپرز کی ڈسکشن کا سیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ وہ سارے کے سارے جو پیپرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ پاس پیپرز کے کوسچنز جو ہے یہاں تک لے کے آئیں میرے پاس، تاکہ ہم ان کو یہاں پہ ڈسکس کریں۔ ڈیلی ایک رائٹر کا نام ہم لکھ دیا کریں گے گروپ میں پوسٹ کے اندر، اور اسی کے حساب سے آپ لوگ اپنا جو بھی رائٹر اس سے ریلیٹڈ آپ کوسچن اس پوسٹ کے نیچے کمنٹ کر دیا کریں گے، اور آپ کے انہی کمنٹس کو انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا، اور پھر اس پہ ہم فردر ڈیبیٹ کریں گے۔ جو بھی چیز آپ نے پوچھنی ہوگی، جو بھی آپ نے سمجھنی ہوگی، اس پہ انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے آن لائن کلاسز نہیں اٹینڈ کر پائے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو بھی اس میں کچھ ہیلپ آؤٹ کیا جائے، تاکہ وہ ایگزام دے سکیں، ایگزام کے لیے اچھی تیاری کر سکیں۔ ایک تو ان کی ریویژن ہو جائے، دوسرا وہ بیسک کانسیپٹس جو کہ کسی بھی رائٹر سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی وہ آسانی سے سمجھ لیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ بے شک اپنے باقی دوستوں کو بھی، اپنے کلاس فیلوز کو بھی آپ انوائٹ کریں۔ بالکل فری آف کاسٹ یہ سیشن ہوں گے، جس میں ہم امپورٹنٹ کوسچنز کو ڈسکس کریں گے۔ شارٹلی بریفلی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جتنے بھی امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں کسی بھی رائٹر سے ریلیٹڈ، ان کو ہم یہاں پہ بیان کر دیں، تاکہ آپ کو بیسک چیزوں کو سمجھنے میں امتحان کے حساب سے پرابلم نہ پیش آئیں۔ تو ابھی ہم بات کریں گے، اس پریزنٹیشن پہ ہماری بات چیت سٹارٹ ہوگی۔ تو اس میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ ہم اس رائٹر کا تھوڑا سا ایک جنرل انٹروڈکشن بھی لیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم اس ورک سے ریلیٹڈ بھی بات چیت کریں، ٹھیک ہے۔ اسٹڈی مٹیریل آپ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں، آلریڈی میں نے گروپس میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ چیزیں موجود ہیں۔ تو بیسک کانسیپٹس آج سے ڈسکس کرنا شروع کریں گے، تو وہ بھی انہی اسٹڈی مٹیریل سے ریلیٹڈ ہوگا۔ جو ڈیٹیل کے ساتھ کوسچن ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہے، اسٹڈی مٹیریل کے اندر آنسرز ان کے اویلیبل ہیں، لیکن شارٹلی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے جائیں گے، تاکہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں آپ کو میکسیمم چیزیں بتا دی جائیں۔ تو کسی بھی رائٹر کو پڑھنے کے لیے یہ ایک سب سے امپورٹنٹ جو طریقہ کار ہے، جو چیز میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے کلاس میں بھی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایج کو ضرور اسٹڈی کریں۔ جب آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو آپ رائٹر کا انٹروڈکشن آپ لیں گے، اس کو ضرور آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ کو رائٹر کے بارے میں علم نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اس کی ایج کے بارے میں، اس کی ایج میں کیا معاملات ہو رہے تھے، اگر آپ کو ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ رائٹر کو کبھی بھی اچھی طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کیتھرین بیلزے کو پڑھ رہے تھے، تو اس کے اندر اس نے اسی طرح کی کچھ باتیں کی تھی کہ رائٹر کو آپ اس کی ایج کے حساب سے ایویلویٹ کرتے ہیں، اسی کے زمانے کے حساب سے آپ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہاں اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ جہاں پہ میں بتا دوں، مجھ سے یہ کوسچن بھی کیا گیا کہ آپ نے سوال کا جو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی بتانا ہے۔ دیکھیے ایک بڑی لمبی چوڑی ایک وہ اس کے اندر پورا ایک لمبا چوڑا ایک میکانزم ہے، جس کے اوپر ہم ایک ورک شاپ کرواتے ہیں، کمپلیٹ ورک شاپ۔ اس ورک شاپ میں ہم سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے سوال کو سمجھنا ہے، اس کے بعد کس طرح آپ نے اس کا انٹروڈکشن، کس طرح اس کے انٹروڈکٹری پیراگراف، باڈی پیراگراف کس طرح بنانے ہیں، پھر کس طرح آپ نے لکھنا ہے، رانگ پریکٹس کون سی تھی اور رائٹ پریکٹس کون سی ہے۔ چیزیں تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن وہ سارا جو ورک شاپ ہے وہ 9 دن کی ہے۔ 9 دن میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، اس کو میں کنڈنس فارم میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ آپ انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہے اس کے اندر انٹروڈکشن لکھیں گے، جنرل سے اسپیسیفک کی جانب، اس کے بعد آپ اسپیسیفک سے ویری اسپیسیفک، پھر تھیسس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے آپ ایک ایک ٹاپک سینٹنس بنائیں گے، اس کے اندر پھر آگے آپ اسی ٹاپک سینٹنس کے اوپر آپ سپورٹنگ آئیڈیاز لکھیں گے، پھر سپورٹنگ آئیڈیاز بعد لاسٹ پہ آپ کنکلوڈنگ پیراگراف بنا دیں گے۔ اب یہ آپ کیسے کریں گے یہ کام؟ یہ ایک لمبا چوڑا، جیسے میں نے بتایا کہ پوری ایک ورک شاپ ہے، 10 ڈیز کی ورک شاپ ہے، جس میں ہم نے سکھایا ہے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو بھی اٹیمپٹ کرنا، اور ساتھ ساتھ اس کو بھی اٹیمپٹ کرنا ہم نے سکھایا وہاں پہ۔
تو بات چل رہی ہے ولیم بلیک کے انٹروڈکشن کی. اس کے ساتھ ہم چونکہ تھوڑا سا ہم نے اس کا تعارف لینا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں گے. اس کی سارے کے سارے جو چیزیں ہیں بیسک چیزیں ان کو ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ. تو یہاں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کس زمانے میں وہ پیدا ہوا اور کیا اس وقت حالات تھے, کیا سچویشن تھی, کیا چل رہا تھا اس زمانے میں, اس کے بارے میں بات کرنی ضروری سمجھوں گا. تو سانگز آف انوسینٹ اینڈ ایکسپیرینس بیسیکلی 1789 کے اندر جو ہے وہ پبلش ہوئے. ولیم بلیک کی یہ پہلی جو ہے نا وہ فرسٹ گریٹ ڈیمانسٹریشن تھی جو کہ ایلومینیٹڈ پرنٹڈ فارم میں ہے. یونیک ٹیکنیک اس کے اندر اس نے بیسیکلی اڈاپٹ کی, یا اس نے ٹیکسٹ اور ہینڈ کلرڈ السٹریشن دونوں کی صورت میں اس نے سانگز آف انوسینس کو اس نے دکھایا ہے. ولیم بلیک بیسیکلی لیریکل پوئٹری میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اس سے لیریکل پوئٹری لکھی اور لیریکل پوئٹری لکھتے ہوئے پروفیٹک ٹچ کے ساتھ وہ آگے بڑھا. اس نے دو مختلف ایسپیکٹس کو زیادہ اس کتاب کے اندر اس نے ڈیل کیا. ایک تو تھا سانگز آف انوسینس اور دوسرا ایکسپیرینس. سو سانگز آف انوسینس اور ایکسپیرینس کو اگر دیکھا جائے ولیم بلیک کے حساب سے تو یہاں پہ لیریکل پوئٹری جو اپنے کمال پہ موجود ہے. ساری کی ساری جو ولیم بلیک کی جو پوئمز ہیں وہ بڑی بالکل سمپل ہے اور بے ساختہ زبان میں. اس کی ان پوئمز کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کوئی بناوٹی پن ہو. اس کے موضوع جو ہے وہ انتہائی سمپل ہیں, انتہائی سادہ ہیں, معمولی ہیں, لیکن ان کے اندر ایک رومانٹک پینیٹریشن موجود ہے جو کہ ولیم بلیک نے سادہ زبان اور دلکش ترنم کے ساتھ پیش کی, جو کہ ایک ریڈر کے دل میں اتر جاتی ہیں. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مسٹک ٹچ چونکہ اس کے اندر ہے, صوفی والی ایک سوچ ہے اس کے اندر. آپ اس کی پوئمز کو اگر آپ دیکھیں ولیم بلیک کی پوئمز کو تو یہاں پہ ایک یعنی کہ سٹارٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک معصوم بچے کی طرح وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے. ایک معمولی گڈریا ہے, آسمانی باپ اسے اپنی کائنات کے کرشمے دکھا رہا ہے. ولیم بلیک ان چیزوں سے دیگر تصورات سے کام نہیں لیتا, لیکن چونکہ وہ ڈیوائن امیج کو اگر دیکھیں مثال کے طور پہ وہاں پہ وہ زندگی کے تجربے سے معصومیت کی دنیا کی تباہ کن طاقتوں کا وہ احساس بھی دیکھتا ہے. ٹائیگر کو دیکھیں, ایک طرف ٹائیگر ہے ایک طرف لیمب ہے. سو دو کنٹریری سٹیٹس بھی اس نے دکھائیں. انسانی زندگی سے موجود معاملات کو بڑے زبردست انداز میں اس نے ڈیل کیا ولیم بلیک نے. 1794 کے اندر 1789 کے اندر ولیم بلیک نے جو پوئمز لکھیں سانگز آف انوسینس لکھیں تو یہ اس ایرا کے اندر اسٹریٹ بیلڈس کی صورت میں, رائمز کی صورت میں بچوں کے لیے پڑھی جاتی تھیں انگلش لینگویج کے اندر. 1794 میں سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ کمپلیٹلی پبلش ہوئے اور اس کے اندر پھر اس نے ایک ری ارینج ورژن جو ہے سانگز آف انوسینس کا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سانگز آف ایکسپیرینس بھی اس نے دکھائے ہیں. ولیم بلیک کی ان پوئمز کے اندر بیسیکلی ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اس کو دو کانفلکٹ, وہ بیسیکلی انڈیویجول کو جو ایکسپیرینس کو بیسیکلی اس بیس پہ لے کے آتا ہے کہ کانفلکٹس کے ساتھ دو تضادات کے سامنے رکھتا ہے. رولز, مورلزم اور ریپریشن, اس طرح کی چیزیں ہیں. یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف وہ انوسینس کی دنیا دکھاتا ہے جہاں پہ بالکل خاموشی ہے, بالکل سکوت ہے, جو کہ دنیا کے سارے معاملات سے بالکل بہرا ہے, جس کو کوئی علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, بے خبر ہے. انوسینس کی دنیا میں انسان کی بھی ساتھ اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جب وہ انوسینٹ ہوتا ہے, جب اس کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ انوسینٹ ہوتا ہے. اور جب وہ تجربات سے, زندگی کے تلخ تجربات سے گزرتا ہے تو وہ ایکسپیرینس میں آ جاتا ہے. یہاں میں اس کو جنرل میکانزم سے آپ کو چیز سمجھاؤں گا تاکہ جب آپ ولیم بلیک کی پوئمز کو سمجھیں یا اس کے جو بیسک, جو اس کے پیچھے جو کرائٹیریا, جو اس کے پیچھے جو فینومینا ہے نا, اس کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو زیادہ کلیئرٹی اس طرح مل جائے گی. اب یہاں پہ میں اس کی مثال آپ کو عام اپنی لائف میں سے, آپ کی اپنی لائف میں سے اٹھا کے دیتا ہوں. سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جنید جمشید کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا, آپ کو یہ بھی علم ہوا ہوگا کہ جنید جمشید جو ہے نا اس نے یو نو اٹ بیٹر کہ وہ پہلے کیا تھا. وہ گانے بھی گایا کرتا تھا, وہ کیا کیا کرتا تھا, اس کے بارے میں میرے خیال میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں بتانے کی کہ اس کے جو حالات تھے پہلے, جس طرح وہ گاتا تھا, سارے سلسلے کرتا تھا, وہ تھا اس کا انوسینس کا زمانہ, وہ اس کا ایکسپیرینس کا زمانہ تھا.
اس سے پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ جب بھی کوئی گانے بجانے والا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ وہ بھی ادھر نعت سے یا اسی دنیا سے سٹارٹ ہوا جب اس کو یہ جو دنیا کے جو ہیر پھیر تھے ان کے بارے میں علم نہیں تھا. جب اس کو صرف اپنی آواز تک پتہ تھا کہ اس کی آواز اللہ نے اس کو آواز دے دی ہے اور اس نے گانا ہے، تو وہ نعت اور قصیدے وغیرہ پڑھتا تھا. جب اس نے بگننگ کی تھی، بگننگ کے بعد جب اسی پہ وہ انوسنس تھی، انوسنس کے بعد وہ میٹیریل ورلڈ کی طرف آیا، ایکسپیرینس میں آیا، میٹیریل ورلڈ میں آیا اور میٹیریل ورلڈ میں جب آیا، میٹیریل ورلڈ میں آنے کے بعد اس کے حالات کیا ہوئے؟ پیسہ اس کے پاس آیا، دولت آئی، اس نے اپنی آواز کا فائدہ اٹھایا، آواز کا جادو دنیا کے کونے کونے میں اس نے جو پھیلایا اور لوگوں نے اس کو سنا، پبلک نے اس کو سنا. اب وہ ایکسپیرینس میں پہنچ چکا تھا. اب دنیا اس کے لیے، پہلے وہ دنیا کو کس طرح دیکھتا تھا؟ انوسنس تھی جب وہ بچپن تھا، جب جوان ہوا وہ ایکسپیرینس کی دنیا میں، اب وہ دنیا کو کیسے دیکھتا؟ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب وہ اس سے وہ پروگریس اس نے کی فردر، وہ واپس، یعنی کہ یہ ایک ایسا پروسیس، ایسی پروگریس ہے کہ وہ پہلے انوسنس میں تھا، پھر وہ ایکسپیرینس میں کیا، پھر واپس انوسنس کی جانب آیا، پھر اس نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد اس کو اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس پروسیس میں سے گزرنے میں جب اس نے چھوڑ دیا، وہ ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو گیا، سارے معاملات اس نے چھوڑے. اور اس کے بعد کہ اس کے حالات دیکھیں، اس کی زندگی کیسے تھی. یہ عام آدمی کی، ہر انسان کی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے. ولیم بلیک جو بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی پوئمز کو دیکھتے ہیں تو یہی سب کچھ اس میں آپ کو ملتا ہے. میں نے جیسے بات کی کہ جو 2 کنٹریری سٹیٹس ہیں ہیومن سول کی، ان کے بارے میں بتاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ ایکسپیرینس بیسیکلی جو ہے نا، وہ آپ کو جب آپ ایکسپیرینس میں سے گزرتے ہیں تو وہی چیزیں کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے، مورلزم کا، رولز کا، ریپریشن کا. وہی چیزیں جن کو آپ اچھا سمجھتے تھے وہی آپ کو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو کچھ اور آپ کو پتہ چلتا ہے. انوسنس میں انسان کی سچویشن لیمپ کی سی جیسی ہوتی ہے، اور جب وہی ایکسپیرینس میں سے گزرتا ہے تو وہ ٹائیگر ہو جاتا ہے. انرجی، اسٹرینتھ، لاسٹ، ایگریشن، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کی جتنے بھی پوائمز ہیں، یہ ایک ٹریول ہے، یہ ایک موومنٹ ہے. وہ انوسنس سے ایکسپیرینس کی جانب جائے گا، ویژنری ریڈیکل تھنکر ہے، اور یہ گریٹ سوشل پولیٹیکل چینج کے زمانے میں کام کر رہا تھا، جب ہیومن پیشنز کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے اور جو سوشل پولیٹیکل کنونشنز کی جو ریپریسو نیچر ہے، اس کو وہ ایکسپلور کرتا ہے اپنی پوئمز کے اندر. اور وہ یہی دکھاتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنی سیلف کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے آپ کی اندر موجود جو 2 کنٹریری سٹیٹس ہیں ہیومن سول کی، ان کو وہ اپنی پوئمز کے اندر دکھاتا ہے. اب 2 کنٹریری سولز ہیں، ایک ہے انوسنس اینڈ ایک ہے ایکسپیرینس. دیکھیں بہت سے ایسے معاملات زندگی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی ایڈلٹ ایج میں، اپنے آپ عمر کے وسطی حصے میں، آخری حصے میں جا کے ان معاملات میں آپ انوسنٹ ہوتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہوتا. یعنی جب آپ تجربے سے گزرتے ہیں، جب آپ ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، تب آپ کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط تھی، یہ ٹھیک تھی. اور پھر آپ جب آپ کے پاس، آپ لیمپ کی سچویشن سے بھی گزرے، آپ ٹائیگر کی سچویشن سے بھی گزرے. اب جب آپ لیمپ سے گزر کے آپ ٹائیگر تک پہنچے، ٹائیگر تک جب آپ تھے، انرجی تھی، فیروسٹی تھی، اسٹرینتھ تھی، لاس تھی، ایگریشن تھی. پھر واپس آپ انوسنس کی طرف آئے، تب آئے جب آپ کو احساس ہوگا اب آپ ٹائیگر تو بن چکے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ٹائیگرنس کو بلا ضرورت استعمال نہیں کرنا، انسانیت کی تباہی کے لیے نہیں استعمال کرنا. انوسنس سے ایکسپیرینس میں پہنچے، پھر واپس اس سٹیٹ میں جاتا ہے. اس کو کہتا ہے وہ کنٹریری سٹیٹ. کنٹریری سٹیٹ اس کی یہ ہے، کنٹریرینس، کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، جو کہ وہ اس پوائم کے اندر دکھا رہا ہے کہ انوسنس سے جب ایکسپیرینس کی جانب بڑھتا ہے تو اس کے کون سے حالات ہوتے ہیں اور وہ کس طرح آگے چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں یعنی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے، جب آپ نے ولیم بلیک کو جب آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب آپ ولیم بلیک کو پڑھتے ہیں، اس کی جیسے میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا سانگز آف انوسنٹ اینڈ ایکسپیرینس کا، اور ہمارے کورس میں انوسنس اینڈ ایکسپیرینس اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو چیز اس کی جو ہمارے کورس میں جو اسپیسیفک جو زیادہ تر اس سے ریلیٹڈ ہے، ہولی تھرسڈے 1 اینڈ ہولی تھرسڈے 2، اس کے حساب سے دیکھیں. ہولی تھرسڈے 1 کے اندر وہ بچوں کی سچویشن کو جب بتاتا ہے تو کچھ اور حالات دکھاتا ہے. ہولی تھرسڈے 2 کے اندر جا کے دکھاتا ہے تو کچھ اور دکھاتا ہے کہ جب وہ ایکسپیرینس سے گزرا تب اس کو کچھ اور پتہ چلا. یہ ہمارے عام حالات میں، عام زندگی میں بھی کچھ اس طرح کی سچویشن ہے. آپ ورلڈ کو جب انوسنس کی جب آپ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، جب آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں تو آپ کی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں تو آپ کی انہی معاملات پہ آپ کی پرسیپشن
بالکل مختلف ہو جاتی ہیں، یکسر بدل جاتی ہیں. سو لیریکل پوئٹری کی صورت میں اس نے جو چیزیں دکھائی، یعنی کہ جس طرح وہ سمبولک امیجز وہ ڈرا کرتا ہے، اس طرح وہ ایک دنیا آپ کو دکھا کے دوسری طرف وہ لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پروفیٹک نوٹ بھی اس کے اندر موجود ہے، مسٹک نوٹ بھی ہے. مسٹک کی طرح یعنی کہ وہ ایک صوفی کی طرح وہ اس دنیا میں چلا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ بھی آپ دیکھیں نا، جو لوگ صوفیزم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم ہی صوفی بن گئے، راتوں رات صوفی بن گئے. وہ بھی اسی دنیا میں سے گزرتے ہیں. عام اس ورلڈ آف انوسینس ایکسپیرینس کی جانب بڑھتے ہیں، ایکسپیرینس سے واپس پھر وہ انوسینس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ صوفی ہو جاتے ہیں. یعنی جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اس کی خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جو ہولی تھرسڈے 1 اور 2 ہے، اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کا کوسچن بنتا ہے کہ کس طرح وہ موو کرتا ہے انوسینس سے ایکسپیرینس اور پھر واپس دوسری اسٹیٹ میں وہ آتا ہے. نوٹس کے اندر اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. اب یہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. تھیم سے ریلیٹڈ بات کریں گے، کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کو ڈسکس کرنے جاتے ہیں، جب بھی آپ کسی لٹریری ورک کو آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر تھیمز ہی ہوتے ہیں. تھیمز ہوتے ہیں یا اس کے اندر سمبلز ہوتے ہیں جو کہ یا کوئی مورل لیسن ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اس کتاب کو سمجھنے میں بڑا ہی مدد فراہم کرتے ہیں. تھیم سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں. آپ نے شاید یہ پہلے پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو. جب آپ گرامر پڑھتے ہیں کسی استاد کے پاس، تو وہ آپ کو ایبسٹریکٹ ناؤن کے بارے میں بتاتے ہیں. کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ. کنکریٹ ناؤنز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں، جبکہ ایبسٹریکٹ ناؤنز وہ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کی نگاہوں تک وہ ان کی رسائی نہیں ہوتی. ادیب کے لیے یہ جو ایبسٹریکشنز جو ہوتی ہیں نا، کسی بھی پوئٹ کے لیے، ڈراماٹسٹ کے لیے، ناولسٹ کے لیے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بیسیکلی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ایبسٹریکشن کیا ہے؟ لو، فرینڈشپ، افیکشن، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے. اب جو چیزیں نظر نہیں آتی، ادیب ان کو جب دکھانا چاہتا ہے، تو جب وہ دکھاتا ہے تو وہ ان کو ورڈز کے ذریعے دکھاتا ہے. وہ کبھی آپ کو نہیں دکھاتا کہ یہ اداس ہے، یہ نہیں لکھتا کہ یہ شخص اداس ہے، بلکہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اداس ہے. اگر مسکرا رہا ہے تو آپ دکھاتے ہیں کہ یہ خوشیاں ہیں. میٹریمنی ہے فار ایگزامپل، تو وہ شادیاں کروا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شادیاں کرواتا ہے تو میٹریمنی کا تھیم ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ تھیمز ہیں بیسیکلی ایبسٹریکشنز کی صورت میں جو کہ پوئمز کے اندر موجود ہوتے ہیں. ادیب جو ہے وہ کچھ آئیڈیاز، بیسیکلی ریکرنگ آئیڈیاز جو وہ اپنے ورک آف لٹریچر کے اندر اس نے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ پریویٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ سنگل آئیڈیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک آئیڈیا کے ارد گرد کچھ سب آئیڈیاز بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایک میجر تھیم ہوتا ہے اور باقی مائنر تھیمز ہوتے ہیں. تھیم کو جیسے میں نے بتایا کہ تھیمز کو آپ نے جب آپ نے سمجھنا، تو تھیم کیا ہے؟ تھیم بیسیکلی ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ورک آف آرٹ یا لٹریچر کے اندر وہ پریویٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کی بعض گشت آپ کو وہاں سے سنائی دیتی ہے. اور وہ ایک تھیم جو ہے، بعض دفعہ کسی بھی لٹریری ورک کے اندر سنگل تھیم ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کے اندر ایک سے زیادہ تھیم ہوتے ہیں. ایک میجر تھیم ہوگا، جو ایک اچھا لٹریری ورک جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک میجر تھیم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل اس کے اندر مائنر تھیمز بھی چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو میجر اینڈ مائنر تھیمز کو بھی ساتھ ساتھ میں بتاؤں تاکہ جو ہمارے کام کی بات ہے وہ بھی تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر ہو جائے، تاکہ جب ہم آگے بڑھیں اس چیز کو، ولیم بلیک کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں علم ہو کہ تھیمز کیا تھے. جیسے میں نے بتایا کہ امبیڈڈ آئیڈیاز، ٹھیک ہے، آئیڈیاز جتنے بھی امبیڈڈ ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ایبسٹریکشن ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے لکھا جی کہ جب وہ اس سے جدا ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ٹھیک ہے، ہیر جو ہے جب رانجھا سے جدا ہوئی تو رانجھا کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اب جہاں پہ جدا کی بات کی، آنسو نکلنا ڈیفینیٹلی وہ ناراض تھی، خوش تھوڑی تھی، خوشی کے آنسو تھوڑے ہی ہوتے ہیں. سو یہ ایک تھیم تو وہاں پہ محبت کا تھیم ہے، لیکن ساتھ آپ دیکھتے ہیں اداسی بھی ایک تھیم ہے. جب اداسی ایک تھیم ہے تو آپ بتائیں گے کہاں پہ یہ تھیم ہے. آپ بتائیں گے جب ہیر جو ہے، ہیر اور رانجھا کی جدائی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو یہاں ہم بتاتے ہیں یہ ایک ایبسٹریکشن ہے. سو یہ ساری کی ساری ایبسٹریکشنز لٹریری ورکس کے اندر موجود ہوتی ہیں. جب آپ کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں کسی چیز کو، پوئٹری کو، ڈراما کو، ناول کو، تو وہاں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. میجر اور مائنر تھیمز، بیسیکلی تھیمز کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا. یہ لٹریری ورک کے اندر میجر تھیم ایک ایسا آئیڈیا جو کہ لٹریری ورک کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے.
جیسے میں نے بات کی کہ وہاں محبت ایک تھیم تھا، ہیر رانجھا کی داستان میں محبت ایک تھیم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جدائی بھی ساتھ بتا دی وہاں پہ، ٹھیک ہے، جدائی بھی ہم نے ایک تھیم بتا دی، جدائی کے لیے ہم نے وہ ایبسٹریکشن دکھائی کہ یہ تھیم یہاں پہ موجود ہے، اس جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے یہ بات کر دی پیپر کے اندر آپ نے بتایا تو پھر آپ اس کے لیے ثبوت مہیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے جسٹ اگزامپل دیا ہے کہ جب آپ تھیمز کو دیکھیں گے، کسی بھی رائٹر کو جب آپ پڑھتے ہیں اس کے تھیمز آپ پڑھتے ہیں نا، تو ایک سگنیفیکنٹ آئیڈیا، مائنر تھیمز دوسری طرف ہوتے ہیں جو کہ ان آئیڈیاز کو دکھاتے ہیں جو کہ بریفلی ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تھیم دوسرے تھیم کے لیے رستہ جو وہ ہموار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تھیم آتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے، دوسرا چل پڑتا ہے، آپ کو نوٹس ملتے ہیں، اسٹڈی میٹیریل ملتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی کہ ٹیچر نے کہا تھا تھیم ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں تو بہت سے تھیمز ہیں، یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا تماشا ہے۔ تو بات یہ کہ میں نے بات کی کہ میجر اینڈ مائنر تھیمز دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ پہلے تھیمز کو آپ نے سمجھا، اب آپ یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ میجر اور مائنر تھیمز دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور جب آپ بتائیں گے کہیں پہ تھیمز کو تو آپ اس کے لیے ثبوت بھی دیں گے۔ میں نے آپ کو ایک ثبوت یہاں پہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے بات کروں گا اسی کے اوپر کہ تھیمز کو کس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے، یہ جنرل باتیں کروں گا تو، اور یہ اس کے بعد ہم آگے اپنے جو ہمارے اگلے جو لیکچر سیشنز ہوں گے ان میں ان ٹاپکس پہ بات نہیں ہوگی۔ رائٹر جو ہے جب وہ تھیمز کو پریزنٹ کرتا ہے لٹریری ورک کے اندر تو وہ صرف ایک تھیم پہ وہ کبھی بھی وہ یعنی کہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ سنگل تھیم پہ چل رہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایک تھیم پہ نہیں چل رہا ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے تھیمز ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، امبیڈڈ ہوتے ہیں تھیمز، ٹھیک ہے۔ تھیمز امبیڈڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نے نکالنے ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا یہاں پہ محبت ہے، اچھا یہاں پہ نفرت ہے، یہاں پہ افیکشن ہے، سوری افیکٹیشن ہے، یہاں پہ ایبسٹریکشنز آپ کو نظر آتی ہیں خود، وہ کیسے آپ وہاں پہ الفاظ کے ذریعے جب وہ بول رہے ہیں یا ان کے ایکشنز کے ذریعے آپ بتاتے ہیں۔ آپ کو کہیں پہ بھی ایڈیپس ریکس آپ نے پڑھا، اوور ویلمنگ پرائڈ کہیں پہ آپ کو فزیکلی نظر نہیں آیا، آپ نے اس کے ایکشنز کے ذریعے بتایا کہ دیر از این اوور ویلمنگ پرائڈ، ٹھیک ہے، ایڈیپس ریکس کے اندر۔ تو اسی طرح باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، رائٹر ایک تھیم بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، مین کریکٹر کے ذریعے، اور بعض دفعہ زیادہ تھیم بھی دیتے ہیں۔ تھیم کو وہ کس طرح پریزنٹ کرتا ہے، ادیب کس طرح تھیمز کو پریزنٹ کرتا ہے، بیسیکلی ان کی تھاٹس اور کرداروں کی تھاٹس اور ان کی کنورسیشنز کے ذریعے، کہ کیا وہ سوچ رہے ہیں اور کیا آپس میں وہ کیا بول رہے ہیں، آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کون سا تھیم ہے۔ دیکھیں وہ سوچ رہی تھی ہیر رانجھا سے جدائی کے وقت، اس نے جدائی کے لمحات کو ہم نے کیسے آنسوؤں کے ذریعے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی ایکسپریشن جو مین کریکٹر کے بیسیکلی آپ کو ہر تھیم کے بارے میں وہ آئیڈیا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی تھیمز بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہی ایکشنز جو ہے نا وہ بیسیکلی تھیم کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ ایکشنز، ایونٹس جو کہ کسی بھی نیریٹو کے اندر موجود ہوتے ہیں وہی اس تھیم کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ جدائی کے لمحات آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، خوشیوں کے لمحات آپ دیکھیں۔ اب یہاں پہ فار ایگزامپل میں ایک تھیم کی بات کرتا ہوں، شادی ہوتی ہے، شادی کا ایک سین دکھایا جاتا ہے، لڑکی جو ہے وہ جا رہی ہے، والدین سے جدا ہو کے جا رہی ہے، تو اس کے چہرے پہ آنکھوں میں آنسو ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی شادی پہ خوش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے کلچر کے حساب سے جب آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جدائی کے آنسو ہیں، کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ وہاں ہم نے کہیں پہ دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جدائی کسی کو بولتا ہوا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ایکشن ہو رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں۔ جدائی اٹ سیلف کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ایبسٹریکشن نہیں تھی، کوئی کنکریٹ ایلیمنٹ نہیں تھا، بلکہ آپ نے فزیکلی دیکھا۔ تو اسی طرح آپ تھیمز لٹریری ورک کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو تھیم کا جب آپ فنکشن دیکھتے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اس کو بھی آپ سمجھ لیں، تاکہ جب ہم اس پہ بات کریں گے ولیم بلیک پہ جب ہم بات کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ تھیم جو ہے وہ اس کا فنکشن کیا ہے؟ تھیم بیسیکلی آپ کا جو نیریٹو ہے، جو اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو لٹریری ورک کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان سب کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے، اور اکثر یہ ایک ایسا ٹروتھ دکھاتا ہے جو کہ یونیورسیلٹی کو ایگزیبٹ کر رہا ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام کلچرز کے لیے بھی ٹرو ہو سکتا ہے۔ تھیمز ریڈر کو بیسیکلی کرداروں کے جو کانفلکٹس ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، ڈسکوریز ہیں، ایموشنز ہیں، ان سب کی ایک بہترین سمجھ بوجھ
پرووائڈ کرتا ہے. تھیمز کے ذریعے رائٹر جو ہے ریڈرز کو ایک انسائٹ دیتا ہے کہ کس طرح دنیا کس طرح کام کر رہی ہے, اور ہمیں تھیمز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ رائٹر دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے, ادیب کس طرح دیکھتا ہے. ابھی یعنی کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں, اس نے دنیا کو کیسے دیکھا, تھیم کا یہ فنکشن آپ کو دیکھا کہ اس کو کیسے نظر آ رہی ہے. تھیمز کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ کالرج کو کس طرح دنیا نظر آئی, ورڈزورتھ کو کس طرح نظر آئی, ولیم بلیک کو کس طرح نظر آئی. اب ولیم بلیک کو کس طرح نظر آئی ہے, ان تھیمز پہ ابھی ہم بات کریں گے. ہمارا اصل جو کنسرن ہوگا وہ یہ چیز ہوگی, کیونکہ گھما پھرا کے وہی باتیں ہیں ساری کی ساری جو ہم بار بار ریپیٹڈلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں جہاں جہاں میں بولتا جاؤں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ ضرور پوچھیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم اس کے کچھ تھیمز جو امپورٹنٹ تھیمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی پوئمز کے اندر کیا ہے. ولیم بلیک کی پوئمز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ انسانی دماغ جو ہے دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے. ہاؤ ہیومن مائنڈ سیز دا نیچر آف دا ورلڈ, کہ دنیا کیا چیز ہے, ہم اپنے دماغ اور اس کا کریٹر, ان دونوں چیزوں کو انسان کس طرح دیکھتا ہے, کس طرح یعنی پرسیو کس طرح کرتا ہے. پرسیپشن کیا ہماری دنیا کے بارے میں, دنیا اور دنیا کو بنانے والے کے بارے میں ہماری کیا پرسیپشن ہے, کس نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں, کس انداز سے دیکھتے ہیں, کیا ہم پرسیو کرتے ہیں. کیا پرسیو کرتے ہیں, لیٹس سی کہ ولیم بلیک کے نزدیک اگر آپ دیکھیں تو کنٹریریز جو ہے یہ وہ فیکٹس ہیں دنیا کے بارے میں یا کریٹو فورس جو اس کے پیچھے ہے. بار بار یہ لفظ آتا ہے, یہ حقائق ہیں. کنٹریریز کیا ہیں, یہ حقائق ہیں. کس کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ نیچر آف دا کریٹو فورس بیہائنڈ اٹ, جو اس کو بنانے والا اس کے بارے میں. مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں, آپ کس طرح میں نے بتایا نا کہ انسانی دماغ دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے, اپنے کریٹر کو اور دنیا کو بنانے والے کو کس طرح دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ فیروشیس پاور اور انرجی جو ہے وہ جہاں پہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹائیگر کی صورت میں دیکھتے ہیں تو وہیں لیمپ کی صورت میں فریجائل اور ٹینڈر بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. انسان جو ہے نا, کہتا ہے کہ انسان بیسیکلی اپنے کریٹر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو فالسیفائی کرتے ہیں, اور جبکہ بعد یعنی کہ وہ دے فالسیفائی دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا کریٹر, اور ساتھ ساتھ ہیومن بینگ جو بیسیکلی اس کے اپنے امیج میں بنائے گئے ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کہ مین از کریٹڈ بائی ان دا امیج آف دا کریٹر, پھر اس کے اندر ایول کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھو ہیومن مائنڈ کس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے, کس طرح پرسیو کرتا ہے, کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور کیا دیکھتا ہے. اس کو فالسیفائی کر رہا ہے کنٹریرینس کی صورت میں, کہ خدا نے اگر اپنی امیج میں کسی چیز کو کریٹ کیا تو جب وہ ایکسپیرینس میں سے گزر رہا ہے تو پھر امیج کے کیا حالات ہیں. سو اننیسیسری کوسچنز یہاں پہ, انہیلدی سپلٹس آتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, گڈ اینڈ ایول کی فورسز دکھاتا ہے. بیسیکلی وہ دکھاتا ہے خدا نے امیج میں کریٹ کیا, اس کے بعد وہ انوسنس کی صورت میں خدا نے کریٹ کیا, اس کے بعد وہ انوسنس سے پروگریس کرتا ہوا, ٹھیک ہے, انوسنس سے پروگریس کرتا ہوا وہ آیا, دنیا پہ آیا. ٹھیک ہے, اب اس طرح لے لیں کہ انسان نے بنی نوع انسان کو جب خدا نے کریٹ کیا ایڈم اینڈ ایو کی صورت میں تو وہ انوسنٹ تھا. اس کے بعد وہ ایکسپیرینس سے گزرے دنیا پہ لائے گئے. اس کے بعد دوبارہ وہ انوسنس کی جانب بڑھے, جب ان کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, دنیا کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دوبارہ انوسنس کی جانب, جب ان کو گناہ اور نیکی اور بدی دونوں کی سمجھ ہوگی تو وہ ایک زیادہ بہتر انسان بنے. ٹھیک ہے, سو یہ چیز بھی کہ انسان کس طرح دنیا کو دیکھتا ہے, اس کریٹر کو کس طرح دیکھتا ہے. ٹائیگر کے اندر اور ڈیوائن امیج کے اندر ان چیزوں کی اگزامپل موجود ہیں. بائبل کے مطابق ہیون اینڈ ہیل جو ہے دونوں بیسیکلی ہیومن ایکسپیرینس پہ چلتی ہیں. یعنی کہ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم انگلش لٹریچر کو پڑھیں گے تو ہم اس میں اس کو سامنے رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں, کرسچینٹی کو سامنے رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم انہی چیزوں کو یعنی کہ سیکولرزم کو. سو اپنے مذہب کی جو اب ہمارے جو ریلیجیس تھاٹس ہیں ان کو آپ نے سائڈ پہ رکھ کے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ریلیجن کو انوالو نہیں کرنا. ہمارے ریلیجیس بلیفس وہی ہیں جو حقیقت پہ ہیں, جو حق پہ ہیں. ٹھیک ہے, سو بائبل کے مطابق کیا ہے کہ ہیون اور ہیل جو ہے نا یہ ہیومن ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاورفل انرجی جو اس دنیا کے اندر موجود ہے, اور جو انرجی جو انسٹنکٹ انسانی وجود کے اندر موجود ہے,
یہ دونوں چیزیں ضروری بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، لیکن کہتا ہے یہ جو انرجیز ہیں یہ اس وقت تباہ کن ہو جاتے ہیں جب ان کو ڈینائی کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جب وہی طاقت وہی انرجی جب اس کو روکا جاتا ہے، انسانی وجود کے اندر موجود ہے وہ پاور یا وہ کائنات کے اندر موجود ہے، تو اس کو جب روکتے ہیں تو وہ لاوا بن کے وہ پھٹتا ہے۔ یہی سب تھیم اس نے ٹائیگر کے اندر دیکھا کہ جب اس کو آپ ان پاورز کو آپ دبائیں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو وہی دنیا جو ہیون تھی وہ ہیل بن جائے گی، وہی دنیا جو جنت تھی وہ جہنم بن جائے گی جب آپ اس کی طاقت کو غلط استعمال کریں گے۔ خیر، اس کے بعد اس کے دوسرے تھیم کی جانب بڑھیں گے، گاڈ ان مینز امیج۔ اس کا ایک اور تھیم ہے، اس کا ولیم بلیک کے سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس کا، یہ بھی انہی دو پوائنٹس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، ٹائیگر اور ڈیوائن امیج کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ولیم بلیک جو ہے وہ ایکسٹرنل گاڈ فگر کے جو کریشن امیج اس کو وہ ڈینائی کرتا ہے۔ بیسیکلی ولیم بلیک یہ محسوس کرتا ہے کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا کریٹڈ لمیٹڈ وینگ آف کریٹر سمپلی ایز پروجیکشن آف اٹس اون ہیومن کوالٹیز، کہ ہمارا جو لمیٹڈ وین ہے، یعنی کہ وہ خدا کے بارے میں جو ہمارا جو وین ہے، جتنی ہماری سوچ ہے، جتنی سمجھ ہے، اس کے حساب سے ہم نے کریٹ کیا ہوگا۔ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، کہتا گاڈ ان مینز امیج، کہتا ہے وہ لوگ جو کہ فطرت کے اندر جینٹلنس اینڈ ٹینڈرنس دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کے اندر دیکھتے ہیں، تو ان کے نزدیک خدا کی امیج بھی وہ مائلڈ اور جینٹل ہوتی ہے، لیکن اس مائلڈ اور جینٹل امیج کے اندر انرجی اور پاور موجود نہیں ہوتی۔ اور وہ لوگ کہتا ہے وہ لوگ جو کہ اپنی سیلف ہولڈ کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں، تو وہ کریٹر کو وہ جیلسی، کروئلٹی اور پوزیسونیس میں دیکھتے ہیں، اور دے کریٹ این امیج آف گاڈ ایز ٹیرینیکل رولر اینڈ مسٹ بی اپیزڈ۔ میں یہاں پہ اب آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہے ہمارے ہاں جو عالم دین ہیں، جو صحیح جو ریلیجس اسکالرز ہیں، وہ جب بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی ہمیں جو خدا کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اللہ جو دکھاتا ہے خدا کی تصویر تو وہ دکھاتا ہے، تو وہ اس طرح کی دکھاتا ہے زیادہ، یعنی کہ اللہ آپ کو یہ سزا دے گا جب آپ یہ گناہ کریں گے، یہ سزا دے گا جب یہ گناہ کریں گے۔ یہ نہیں بتاتا کہ خدا محبت کرنے والا بھی ہے، خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، خدا آپ کا احساس کرنے والا، اللہ کی وہ خوبیاں جو کہ آپ کے بھلے جس سے آپ کو پازیٹیو جو پرسیپشن ملتی ہے، جس طرح آپ کو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہی آپ کے ذہن میں امیج کریٹ ہوتی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ جس طرح کے آپ ہیں، یعنی کہ ولیم بلیک کے نزدیک کہتے ہیں جس طرح کے آپ ہیں بیسیکلی اسی طرح کا آپ خدا کو بھی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ میں نے بتایا نا صوفی تھا، صوفی جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو، یعنی کہ وہ خدا کو، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بیسیکلی خدا کو دیکھتا ہے۔ تو خدا کو ہر انسان اپنے حساب سے دیکھتا ہے، ہر آدمی کا جو ہے نا وہ خدا کے معاملے جو پرسیپشن ہے، جو گناہ کرنے والے تو کہتے ہیں خدا بڑا معاف کرنے والا ہے، اور جو پکے نمازی وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ غلطی کروں گا تو اللہ جو ہے یہ سزا دے گا، یہ غلطی کروں گا تو اللہ یہ سزا دے گا۔ سو ہم خود اپنی امیج کریٹ کرتے ہیں۔ تو ٹائیگر اور ڈیوائن امیج کے اندر کچھ اسی طرح کے تھیم اس نے دیے۔ اس کے بعد اگلا جو تھیم ہے ورڈ ورک اس کا ولیم بلیک کا، وہ ہے دا نیچر اینڈ ولنریبلٹی آف انوسینس، کہ انوسینس کس بلا کا نام ہے اور یہ کتنی ولنریبل ہے، یعنی کس حد تک یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہکایا جا سکتا ہے، اس کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، انوسینٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، یہ اٹ از فریکوینٹلی پریزنٹڈ ایز فریڈم فرام کنسٹرینٹ اینڈ سیلف کانشیسنس، کیونکہ یہ آپ دیکھیں جو بچپنا ہے، جو آپ کی انوسینس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان قیود سے آزاد ہوتے ہیں، پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں، آپ کو خود کے بارے میں نہیں پتہ چلتا۔ انوسینٹ جو ہے وہ ہر ایک پہ اعتبار کرتا ہے، نیچرل اور ہیومن ہر چیز پہ وہ اعتبار کرتا ہے۔ سو فریجیلٹی جو اس اسٹیٹ کی فریجیلٹی ہے، وہی بیسیکلی جو اس طرح کی فریجیلٹی ہے نا کہ انوسینس میں انسان جو ولنریبل ہوتا ہے، ہر ایک پہ اعتبار کرتا ہے۔ لنڈن اور ہولی تھرسڈے ان دونوں پوئمز کے اندر یہ تھیمز اس کا موجود ہے۔ ولیم بلیک کے لیے انوسینس، وہ کہتے ہیں انوسینس جو وہ انسفیشینٹ ہے،
اور کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ انوسینس کیوں اب دیکھیے یہاں پہ جو بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو بار بار وہ ریپیٹ ہوگی، وہ جو آپ کا کوسچن ہے ریپیٹڈ کوسچنز کہ کس طرح انوسینس سے ایکسپیرینس پھر واپس انوسینس کی جانب بڑھتا ہے، یہیں پہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ انوسینس جو اس کو فریکوینٹلی پریزنٹ کرتا ہے کنسٹرینٹ اور سیلف کانشیسنس سے ایک آزادی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کہتا ہے یہ فریجائل ہے، ولنریبل ہے انوسینس، تو کہتے ہیں صرف میئر انوسینس کافی نہیں ہے، کیونکہ انوسینٹ آدمی جو ہے وہ دنیا کی جو ورلڈ کی جو فالن ورلڈ کی جو ریالٹیز ہیں جو بٹر ریالٹیز ہیں ان سے وہ اگنورینٹ ہوتا ہے۔ اور انوسینس خاص طور پہ اس وقت ایمرج ہوتی ہے جب آپ کو زندگی کے اندر موجود جو تکلیفیں ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ کو بیٹریل اور فیلئر کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ انوسینس سے ایکسپیرینس میں جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو اس دنیا کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ جہاں پہ فیلئر بھی ہے، جہاں پہ بیٹریل بھی ہے، جہاں پہ تکلیفیں بھی ہیں، جہاں پہ مصائب و آلام بھی موجود ہیں۔ سو اسی لیے کہتا ہے کہ اور اس کے بعد یعنی ان چیزوں سے گزرنے کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے کہ آپ وہ اس سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس کا وہ کہہ رہے ہیں نا۔ دیکھو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو آپ کے حساب سے دوں گا کہ کس طرح وہ کنٹریرینس لے کے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں، ہیر رانجھا کی اگزامپل میں نے ہیر رانجھا کی جسٹ بات کی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لٹریری ورکس میں سے اٹھائیں گے، اگر لٹریری ورک میں لکھا ہوا تب آپ بتائیں گے، ریلیٹڈ اگزامپل ہمیشہ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ریلیٹڈ اگزامپل آپ کو لٹریری ورک میں مل جائے گی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اچھا بات میں یہ کر رہا آپ اپنے حساب سے دیکھیے، اپنی پرسنل سیلف کے حساب سے دیکھیں، جب آپ چھوٹے سے تھے تو تب آپ نے کیا کیا، تب آپ کوئی بندہ غلطی کرتا تھا، کوئی زیادتی کرتا تھا تو بس وہ تھوڑی دیر میں بچپن میں آپ کی جو بچپن کی جو ناراضگیاں تھیں وقتی ناراضگیاں ہوتی تھیں، اب دوبارہ وہ راضی نامہ ہو جاتا تھا۔ یہ ہے ولنریبل انوسینس۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ سیکھنا شروع ہو گئے، پھر آپ نے ناراضگیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ اچھا پھر ایک اسٹیٹ ایسی آتی ہے جب آپ زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، جب آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں، جب آپ اسی ایکسپیرینس سے گزر کے دوبارہ آپ جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب دوبارہ آپ ایک بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں، پھر جب آپ کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر اگنور کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سو تب آپ واپس اسی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو واپس جب آپ SOI میں آئے یعنی کہ جب آپ انوسینس کی اسٹیٹ میں جب اس راستے سے گزر کے تو اب آپ وہ والے انوسینٹ نہیں ہیں، اب آپ ولنریبل نہیں ہیں، بلکہ آپ خود انوسینٹ بن کے بیٹھے ہوئے، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، جو زیادتی کر اس کو کرنے دے رہے ہیں، اس سے جان چھڑا رہے ہیں۔ سو یہ چیزیں ان پوئمز کے اندر موجود ہیں، دیکھیں کس انداز سے اس نے آپ کو بتایا۔ اچھا یہیں اس نے کرسچن بلیف جو ہے نا فیوچر لائف سے ریلیٹڈ اس کو بھی اس نے ڈسٹارٹ کیا، ولیم بلیک نے، اس کی پوئمز کے اندر یہ ڈسٹارشن موجود ہے جس کے بارے میں بات کروں گا۔ ولیم بلیک یہ جو ہے نا وہ کنٹمپریری کرسچینٹی کی کچھ جو فارمز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ پریزنٹ سفرنگ کو آپ ایکسیپٹ کریں، انوسینس انجسٹس کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ کرسچینٹی یہ کہتی ہے جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے زیادتی اور اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ آپ کو نیکسٹ ورلڈ کے اندر جو ہے نا بلس ملے گی، آپ کو یہ سفرنگ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر موجود ہیں۔ ولیم بلیک ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ فالن پرسن کا پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بیسیکلی it was used to encourage the denial of sexuality in other paths, which leads to the permanent failure to attain human fulfillment. ہولی تھرسڈے جو ایکسپیرینس کی اور سن فلاور ان دونوں کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے یہ موجود ہے۔ کنٹمپریری فارمز آف کرسچینٹی میں کہتے ہیں کہ آپ ان جذبات کو دبائیں، جب آپ ان کو دبائیں گے تو آگے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ وہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتاتا کیونکہ پھر آگے یہ کہیں اور سلسلہ چل پڑے گا، آپ نے خود دیکھنا ہے اس کو۔ اور جب یہ بلیفس ہے نا جب ان کو یہ ڈسٹارٹ کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈسٹارشن کیا ہے، اس کے ذریعے یعنی کہ جو کرسچن بلیف کے ڈسٹارشن کے ذریعے بیسیکلی لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلیک بیسیکلی اس چیز کو میں نے جیسے بات کی اسٹیبلشڈ سوشل آرڈر کو بغیر کسی سوال کیے اس نے جب وہ اس کو اپوز کر دیا۔ کرسچینٹی کی جو ٹیچنگ تھی respecting authority led to the sense that being good meant accepting the status quo.
کہتے ہیں کہ اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پادری کو مان لیں پادری بس ٹھیک ہے، پادری جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس نے ریجیکٹ کر دیں. کہتا ہے ایسا نہیں ہے، پادری بھی ہماری طرح کا انسان ہے، وہ بھی اپنے جذبات کو ضروری وہ کنٹرول کر سکتا ہو، وہ اس کے اندر بھی ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہی کنٹریری اسٹیٹس ہیں، کانٹریڈکٹری کنڈیشنز، کہ جب اس کو چیزوں کا پتہ چلا اس نے آپ کو بتایا. ہولی تھرسڈے انوسینس اینڈ ایکسپیرینس کی جو ہولی تھرسڈے 1 اور 2 بھی جس کو بولا جاتا ہے آئی اینڈ ای اور لنڈن، اس کے اندر یہ تھیم موجود ہے جہاں پہ وہ اس کرسچن بلیف کو ڈسٹارٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ اگلا تھیم دیکھیں کہ فالنس، جب ہم نے بات کی تو پھر دا فالنس آف دا افیکٹس آف فالنس آن ریپریشن آف سیکشوالٹی اینڈ ادر ایموشنس. یہ اثرات بھی موجود ہیں، یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہیومن ریلیشن شپ جو ہے نا بیسیکلی انسان بنی نوع انسان کا جو فعال ہے اس کے اوپر وہ اس سے بھی وہ متاثر ہوئے ہیں. ولیم بلیک کا جو ہے نا کے مطابق فالن کو اس نے ڈیوائڈ کیا. کہتا ہے ڈیوائڈیڈ سیلف ہوڈ sees itself as the center of its world, as something to be protected and defended. کہتا ہے player must be jealously defended and denied to others. چیف پلیئر کیا ہے؟ باقیوں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا. سکھ روز کے اندر دیکھیں، پوائزن ٹری کے اندر دیکھیں، ڈیوائن امیج کے اندر دیکھیں، یہاں پہ وہ فال کے جو افیکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کیا ہے کہ انسان جب اپنی بنی نوع انسان جب اشرف المخلوقات کی کنڈیشن سے جب گرتا ہے تو کیا حالات ہیں. سکھ روز کی صورت میں کیا سچویشن ہے، پوائزن ٹری کی صورت میں کیا سچویشن ہے، فال کے کیا افیکٹس ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے. اچھا، اس کے بعد اس کا جو ایک اور تھیم ہے، یعنی کہ لاسٹ تھیم آپ دیکھ لیں، وہ ہے بیسیکلی فال کے افیکٹس بھی ہم نے دیکھ لیے. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سنیئرز اینڈ کنفائنمنٹ. ان کے بارے میں بات کروں گا آپ سے. اچھا، کنفائنمنٹ کی امیجز جو ہے نا وہ اس کے جو سانگز ہیں ولیم بلیک کے سانگز ان کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں. بلیک جو ہے بیسیکلی ریولوشنری بھی تھا. اس نے جو کوئرسو جو اسٹرکچر تھی اسٹیبلشمنٹ کی اس کو اس نے اپوز کیا. مذہب نے کچھ قیود لگا دی، وہ اس سے باہر نکلا. اس نے کنونشنل مورالٹی کو بھی اس نے کیا، اپوز کیا. پوائزن ٹری کے اندر وہ کنونشنل آئیڈیا کو جو ہے نا وہ اپوز کرتا ہے کہ اینگر جو ہے اس کو ایکسپریس نہ کیا جائے. کنونشنل آئیڈیا یہی ہے نا کہ اینگر کو ایکسپریس نہ کیا جائے، غصے کا اظہار نہ کیا جائے، دبا لیا جائے. اور وہ دکھاتا ہے کہ جب آپ نے دبایا تو کیا ہوا، جب آپ نے نہیں دبایا تو کیا. ایک پوائزن ٹری آپ کو انوسینس اور ایکسپیرینس دونوں چیزیں دکھا رہا ہے. سنگل پوئم کے اندر انوسینٹ نے کیا کیا، انوسینٹ نے دبایا اور دوست کی صورت میں تعلقات پیدا ہوئے. اور جو تھا ایکسپیرینس تھا اس نے دبایا، ایکسپیرینس نے دبایا اور ایکسپیرینس نے دبایا اور بعد میں پوائزن ٹری بنایا اور تباہی مچائی. انوسینٹ نے کیا کیا، اس کو بیان کیا اور جان چھوڑا. ایک ہی کے اندر دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں یہاں پہ پوئم کے اندر. سو پوائزن ٹری، سن فلاور اور لنڈن، ان کے اندر یہ سنیز اور کنفائنمنٹ کا ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، جو کہ جب آپ پوئمز پڑھیں گے تو آپ کو مزید اس کے بارے میں کلیئر ہوگا. یہ وہ میجر تھیمز ہیں جو بار بار ریپیٹڈلی پوچھے جاتے ہیں، جن کے بارے میں آپ سے ایگزام میں باتیں کی جاتی ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ایک کنٹریرینس کا ایک ایلیمنٹ ہے. یہ کوشچن بھی بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. کہتے ہیں کنٹریرینس کے بغیر کوئی پروگریشن نہیں ہے. اٹریکشن، ریپلشن، پہلے اٹریکٹ ہوتا ہے پھر ریپلس ہوتا ہے. ریزن اینڈ انرجی، لو اینڈ ہیٹ، یہ وہ چیزیں جو ساری کی ساری ہیومن ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہیں. یہ ولیم بلیک کے اپنے الفاظ ہیں. کنٹریرینس کا اگر کوشچن آتا ہے تو آپ یہیں سے سٹارٹ کریں. یہ اس کا جنرل آئیڈیا آپ دیں، انٹروڈکشن، اس کے بعد آپ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ پہ جائیں کنٹریرینس میں کیا ہے، اور اس کے بعد آپ پوئم ٹو پوئم کنٹریرینس کے ایلیمنٹس کو ڈسکس کرتے جائیں. سو کنٹریری سے کہتا ہے انہی سے آپ کے ریلیجیس جو کال ہے نا گڈ اینڈ ایول کی وہ پیدا ہوتی ہے. گڈ جو ہے وہ پیسو ہے، دیٹ اوبیز ریزن. ایول کیا ہے، ایکٹیو ہے، اسپرنگنگ فرام انرجی. گڈ از ہیون اینڈ ایول از ہیل. دیکھیے کہتا ہے گڈ جو ہے وہ پیسو ہے کیونکہ وہ ریزن کو اوبے کرتا ہے. ایول ایکٹیو حرکت میں ہے، انرجی سے اسپرنگ کر رہا ہے